اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالہ کا سب سے بڑا ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک G4 گجرانوالہ۔ ناظرین، باتیں بہت سے دنوں سے چل رہی ہیں اور بہت بڑا ایشو جو کہ بہت سے دنوں سے آپ کے سامنے چل رہا ہے اور خوشخبریاں بھی ہیں اور اس میں بہت ساری اور بدگمانیاں بھی ہیں، وہ ہے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس الیکشن 2022-23۔ ناظرین، پہلے دن سے کمپین کے بعد الیکشن کے بعد جیت اور جیت کے بعد ہار اور ہار کے بعد پھر ایک نئی چیز سامنے آئی۔ ساری چیزیں لمحہ بلمحہ آپ کی اسکرین پر پہنچاتے رہے ہم، اور آج اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک میرے ساتھ مہمان ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، تعلق ہے فاؤنڈر اتحاد گولڈن سے، غلام حسین جج صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا ٹھیک ہے؟ چیمبر کی بڑی ایک معتبر شخصیت ہیں، بڑے سیریس پرسنالٹی ہیں اور بات بڑی تول کے کرتے ہیں۔ آج ان سے کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو اسکرین کی بیک پہ ہیں۔ جج صاحب، A کلاس الیکشن، سب سے پہلے مبارکباد جیتنے کی۔ خیر مبارک۔ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے چینل کی ماشاءاللہ بڑی اچھی ریٹنگ جا رہی ہے، بلکہ ہمارے بچے بڑا لائک کر رہے ہیں آپ کے چینل کو، ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آ رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جناب کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ریٹنگ جا رہی ہے۔ یہ میرے گجرانوالہ کے ویورز کی محبت ہے اور میرے ان بھائیوں کی، ان بیٹوں کی، ان بزرگوں کی جو ہمیں لائک کرتے ہیں، ہمیں شیئر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمیں ہماری دعا جی آپ کا چینل اور ترقی کرے۔ جیسا A کلاس کا الیکشن ماشاءاللہ سے آپ نے جیتا جی الحمدللہ، اور C کلاس کا الیکشن آپ لوگوں نے ہارا، جیتنے کی وجہ اور ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ ایکچولی C کلاس کا الیکشن میں نہیں سمجھتا ہم نے ہارا ہے۔ وہ پھر بات وہی آتی ہے کہ ووٹ تھے وہ جو جس پہ اعتراض تھا کہ وہ نہیں انٹر ہونے چاہیے تھے سپلیمنٹری لسٹ میں، تو وہ انہوں نے ایڈ کیے، اس وجہ سے وہ سیٹیں ہم ان کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوز ہوئی ہیں، لیکن جو ہم نے رزلٹ بھی سگنیچر بھی کیے ہیں اس پہ اوپر بھی لکھا ہے کہ ڈسپیوٹڈ ووٹر ڈالے ہیں 27۔ ٹھیک ہے، یہ بات کر رہے ہیں آپ 27 ووٹوں کی۔ 27 ووٹوں کی۔ آپ کی الیکشن کی رات جو ڈیل ہوئی تھی ان میں 27 ووٹ نہیں تھے؟ اس میں 27 ووٹوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ کے کسی کینڈیڈیٹ نے سائن نہیں کیے؟ نہ، چیک کر لیں آپ۔ آپ نے جب لاہور عقیل صاحب کے اوپر ہائی کورٹ میں رٹ تھی کہ عقیل صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے، جس کے اوپر سٹے حاصل کیا تھا ون یونٹی نے، اس رات آپ کی ڈیل میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ عقیل صاحب الیکشن لڑیں گے اور آپ لوگ 27 ووٹ شامل کریں گے؟ نہیں، اس میں یہ بات شامل نہیں، آپ پڑھ لیں، ایگریمنٹ پڑھ لیں۔ اس ایگریمنٹ میں کیا بات ہے؟ اس میں سمپل یہی لکھا ہے کہ اس کے متعلق عطا فرید کے متعلق اور جو عقیل صاحب کے متعلق جو بھی پٹیشن ہے وہ واپس ہو جائیں گی۔ کیوں؟ وہ میرا خیال سمجھتے تھے کہ وہ بات چل رہی تھی وقاص افضل اور عرفان سہیل کے درمیان نا، کہ فرض کریں ان کا سٹے ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 11-12 بجے یا 3 بجے آرڈر آ جاتا ہے تو پھر وہ الیکشن دوبارہ ہونے تھے۔ تو وہ ہماری طرف سے بھی بڑے اچھے وکیل تھے، وہ اس پوائنٹ احسن بھون صاحب، وہ اس پوائنٹ کو سمجھ کے چکے تھے، اور جو انہوں نے سٹے لیا تھا ممکن ہے انہوں نے ہو سکتا ہے کوئی شیڈول بھی الیکشن کا نہ دیا ہو، کیونکہ جب سٹے لیتے ہیں نا تو پھر کوئی نہ کوئی چیز تو چھپا لیتے ہیں، ابہام میں رکھنی پڑتی۔ لیکن آپ کی جو ڈسکشن تھی، آپ کی جو ڈیل تھی آپ کے وکلاء کے ساتھ، وہ تو آپ نے ٹکر کا ایک تو سب سے پہلے آپ نے وکیل کیا تھا، آپ نے ان کے سامنے جو کھڑا کیا تھا، اور دوسری بات آپ کی ڈن پہ ڈیل تھی، ایسی ہوگی کہ ایسی بات ہے اس میں کوئی؟ نہیں، ڈن پہ ڈیل نہیں تھی وہ، ایکچولی وہ جو سمجھیں دیکھیں نا، احسن بھون صاحب ہیں، پوری پاکستان میں ان کا نام ہے، وہ ایک منٹ میں فالو کر گئے تھے، ان کو ہم نے کلیریفیکیشن لیٹر دیا تھا ڈی جی آفس کا ہی، تو وہ سمجھ گئے تھے یہ تو بنتی نہیں بات، اسٹے انہوں نے آؤٹ آف وے جا کے مل گیا ان کو۔ آپ کا مطلب ہے اس رات ڈیل نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، ڈیل یہی ہوئی تھی، انہوں نے سوچا ہوگا کہ جناب ان کا تو صبح سٹے جو ہمارا خارج ہو جانا ہے، پھر وہ وکیل کی وجہ سے پھر دوبارہ الیکشن پورا ہونا ہے۔ 27 ووٹوں پہ اب کیا کر رہے ہیں؟ صرف کوئی کام کر رہے ہیں یا صرف سیاست کر رہے ہیں؟ نہیں، 27 ووٹوں پہ ہم نے جو ہے نا ڈی جی کو، ڈی جی ٹی او آفس میں جو پٹیشن دائر کر دی ہے، انشاءاللہ ہمیں جہاں تک بھی جانا پڑا نا اس پہ ہمیں امید ہے کہ پورا انصاف ملے گا۔ آپ نے ڈی جی ٹی او کو اپلیکیشن بھی موو کر دی، جی جی، آپ 19 تاریخ والا C کلاس کا الیکشن بھی نہیں مانتے، آپ نے
لیڈیز کی جب وہاں پر ایگزیکٹو کے لیے نامینیشن پیپر بھی جمع نہیں کروائے, وہ ان اپوز ہی ہو گئی. آپ نے جب سی کا آپ الیکشن نہیں مانتے تو آپ نے صدارت کے لیے عطا فرید کے کاغذات کیوں جمع کروائے ہیں؟ دیکھیں جو الیکشن پروسیجر ہے نا, جو الیکشن شیڈول ہے, اس کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا, کیونکہ وہ ادھر ڈی جی ٹی او آفس میں دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو لیڈیز سیٹ ہے, ہمارے پاس کوئی نہیں تھی لیڈیز, تو ان کی ان اپوز ہو گئی. ٹھیک ہے, اے جی ایم ان کی 30 تاریخ کو ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایکشن ہو جائے گا. کیا ایکشن ہوگا؟ آپ نے دیکھیں یہ 27 کے بارے میں آپ نے آفٹر الیکشن کے بعد آپ نے کوئی ایسی اپلیکیشن الیکشن کمیشن کو, ڈی جی ٹی او کو کہیں پہ موو کی ہے؟ بالکل, ہم نے ڈی جی ٹی او میں جو ہے اپلیکیشن موو کی ہے. ہم نے آبزرور تھا اس کے آگے کمپلین کی ہے. پھر الیکشن کمیشن کو جو ہم نے اپلیکیشن دی ہے. ایکچولی 27 ووٹ کا جو معاملہ ہے نا, دیکھیں ایک فائنل لسٹ لگتی ہے. اگر آپ میرے موبائل میں الیکشن شیڈول ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں, اس میں لکھا ہوا ہے فائنل ووٹر لسٹ. جب فائنل ووٹر لسٹ لگ گئی, اس کے بعد ایگزیکٹو باڈی آپ کی اپنی ہے, جو بھی رولنگ پارٹی اس کی اپنی ہوتی ہے ایگزیکٹو باڈی. اس کا مطلب ہے وہ اجلاس بلایا, اس نے وہ 27 ووٹ ایڈ کر لیے. دیکھیں اس میں ڈی جی ٹی او کی ڈائریکشن یہ تھی کہ آپ اس کا معاملہ خود ہی حل کر لیں اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کے اندر. تو جب موجودہ مدجین کے پریزیڈنٹ نے وہاں پہ اجلاس بلایا, وہاں پر آپ کے لوگ بھی ہاؤس میں موجود تھے, آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ ڈیسیژن ہوئے. 28 ووٹ تھے, ایک پر اعتراض کیا گیا, 27 فائنل کیے گئے. کیا اس میں آپ کے ایگزیکٹو اگر موجود تھے تو آپ لوگوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا, آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں اس کے منٹس نکال لیں. ہمارے جو اس وقت ایگزیکٹو ممبر تھے نا, انہوں نے پورا اعتراض کیا اس کے اوپر کہ یہ آپ اس کو 27 ووٹ کو ایڈ نہیں کر سکتے. ایک صحیح ہونا یا غلط ہونا ایک علیحدہ چیپٹر ہے. ٹھیک ہے, فرض کریں انہوں نے 17 تاریخ کو ڈالے نا ووٹ, 17 کی رات کو, اور 18 کو اتوار ہے, چھٹی ہے, اور منڈے کو الیکشن ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کینڈیڈیٹ ہیں, آپ جھٹکا مثال لے لیں, سادہ کی طرف آ جائیں. آپ کینڈیڈیٹ ہیں, آپ جاتے ہیں ادھر کینڈیڈیٹ میں یا کہیں بھی کوئی گروپ بندی نہیں ہے, یہ ہم نے گروپ بندی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چیمبر الیکشن میں آپ ایگزیکٹو ممبر ہی ایز آئیں گے, کسی گروپ کا نام نہیں لکھا ہوا, آپ ایگزیکٹو ممبر ہیں. ٹھیک ہے, آپ منڈے کو آتے ہیں صبح, آپ کو سپلیمنٹری لسٹ ملتی ہے جی 27 ووٹ کی ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ تو میں ان ووٹر کو میں تو ٹچ ہی نہیں کر سکا, میں ان سے ووٹ بھی نہیں مانگ سکا. آپ نے میرے آگے لسٹ رکھ دی ہے کہ 27 ووٹ یہ بھی ایڈ ہوں گے, تو آیا یہ زیادتی نہیں؟ اگر آپ کے سامنے وہ 27 ووٹ رکھ دیے گئے تھے تو آپ نے ان کو ایکسپٹ نہیں کرنا تھا. اگر ایسا بھی ہی تھا, الیکشن ڈے کے اوپر آپ لوگوں کے جو اندر لوگ موجود تھے, جو آپ کے پولنگ ایجنٹس تھے, انہوں نے صبح جب اعتراض اٹھایا تو ان کے لیے علیحدہ سے باکس رکھا جائے. جی بالکل. تو پھر کیوں نہیں رکھوایا آپ لوگوں نے باکس؟ دیکھیں میں نے بڑا احتجاج کیا, 1 گھنٹہ تقریباً جو ہے نا پولنگ رکی رہی. میں ہمارے بشارت بٹ صاحب ہیں, وہ ہماری ایسوسیشن میں بھی نا ایک دفعہ بنے تھے پولنگ ایجنٹ. ہماری ایسوسیشن میں بھی سیم معاملہ بن گیا تھا. 4 ووٹ جو ہے نا ڈی جی ٹی او نے فیصلہ نہیں کیا تھا, سیم کیس ہے. میں نے ان کو یاد کرایا, میں کہا آپ یاد کریں وہ سیم کیس ہے. میں کہا آپ نے وہ 4 ووٹ ہمیں ڈالنے نہیں دیے تھے رولا ڈال کے, آپ نے ہمیں وہ علیحدہ باکس میں بھی نہیں ڈالنے دیے تھے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ علیحدہ باکس میں ڈال لیں, اس کا جو فیصلہ ڈی جی ٹی او سے آئے. فرض کریں, میں کہتا ہوں فرض کریں ڈی جی ٹی او نے ان کو کہہ دیا کہ جی آپ اس کا فیصلہ کریں. بھائی آپ نے فیصلہ نہیں, ڈی جی ٹی او نے ان کو فیصلے کا نہیں اختیار دیا. اگر فیصلے کا اختیار دیا ہوتا تو یہ فائنل ووٹر لسٹ سے پھر پہلے کرتے. اچھا چلیں اس کا, یا اپنے پٹیشن ہے وہ ڈسپوز آف کراتے. چلیں اس کا فیصلہ ڈی جی ٹی او کرے گی, یہ غلط انہوں نے شامل کیے ہیں تو غلط کیے ہیں, اگر صحیح ہیں تو وہ سامنے آ جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ وہ 27 ووٹوں میں سے کس طرح سے اس بات کا پتہ چلے گا کہ وہ 27 دوسرے گروپ کے ہیں یا آپ کے گروپ کے ہیں؟ دیکھیں پتہ یہ نہیں ہے, پتہ یہ ہے کہ آپ کا جو رائٹ ہے نا وہ ووٹ مانگنے کا وہ نہیں ملا آپ کو, کہ آپ کو اس ووٹر کے پاس ورکنگ نہیں تھی, آپ نے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا, ان کو ٹچ نہیں کیا تھا, ان سے ووٹ نہیں مانگا تھا. ہمارا کینڈیڈیٹ اس کے پاس گیا ہی نہیں ووٹ مانگنے.
جس طرح سے آپ ایک بات کرتے ہیں کہ پاور لوم سیکٹر کے 170 ووٹ اور ٹوٹل وہ ووٹ جو کہ سی کلاس کے تھے جو انہوں نے سی سے اے میں کنورٹ کیے، جس طرح کے پاور لوم سیکٹر کے 170 ووٹ تھے، اسی طرح 500 کے قریب وہ ووٹ تھا جو سی سے اے میں کنورٹ کیا اور انہوں نے اپنا ریونج لیا، اور ریونج کی صورت میں آپ لوگ سی کلاس کا الیکشن جیتے جس میں آپ گھر سے ہی 500 ووٹ لے کے ایسوسیٹ کا جیتے، آپ ایسوسیٹ کا الیکشن جیتے۔ مجھے یہ بتائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ 27 ووٹ بھی آپ کو ہی پڑے اور انہوں نے بھی انہی کے طریقے سے آپ سے ریونج لیا ہو؟ اس بات میں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا۔ دیکھیں یہ اگر بڑے افسوس کی بات ہے، اگر یہ ووٹ ہمیں پڑے ہوتے نا تو انہوں نے ڈالنے ہی نہیں تھے۔ اچھا، یہ ان کے کنفرم تھے؟ بالکل، یہ ان کے کنفرم ووٹ ہیں، کیونکہ یہ 66 ووٹ میں سے تھے نا، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی فائلیں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ان کی فائلیں نکال لیتے ہیں، آپ ان کو ہمارے ساتھ بٹھا لیں، یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے فورجری کی ہے، اگر وہ سامنے آ جاتے ہیں دیکھتے ہیں فورجری ہے۔ دیکھیں جو ہم نے 66 ووٹ پہ اعتراضات کیے تھے نا، ہم ان کے ترلے لیتے رہے دوسرے لفظوں میں کہ یار نہ ایسا کریں، ہمارے پاس ریکارڈ ہے پورا، آپ ہمیں یہ فائلیں چیک کرا دیں۔ نہ جی ہم فائلیں نہیں چیک کرا سکتے، ہم نے چیک کر لی ہیں، اس میں صحیح ہے۔ انہوں نے ڈی جی ٹی او آفس میں بھی یقین کریں سیکرٹری صاحب نے اوپر سٹیمپ چیمبر کی لگا کے انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں سول کوڈ کا درجہ رکھتا ہوں، اگر کوئی فورجری ہوئی تو میں پورا ایکشن لوں گا۔ ابھی وہ پٹیشن ڈسپوز آف نہیں ہوئی، ان کے اوپر پورے ایکشن ہونے ہیں۔ یہ 27 ووٹ ہیں نا، فرض کریں ٹھیک ہوں گے۔ اس طرح ہمارے ایک عرفانی صاحب کے ووٹر تھے امجد فاروق صاحب، وہ ایک دن لیٹ ہو گئے اپیل میں، ٹھیک ہے، ہم نے وہ بالکل ان کی فائل ٹھیک ہے، ہم نے ڈی جی ٹی او آفس میں بھی ان کی اپیل کی، وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی آپ ایک دن لیٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب فائل تو ان کی بھی ٹھیک ہے، ان کی بھی فائلیں ٹھیک ہوگی، یہ نہیں ہے کہ ان کی نہیں ٹھیک، ہو سکتا ہے ان کی ٹھیک ہوں، لیکن اصل بات ہے قانون کی، کہ انہوں نے فائنل لسٹ لگنے کے بعد یہ 27 ووٹ انٹر کیے ہیں۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ لا بریک کیا گیا ہے، قانون اس چیز کی اجازت قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لسٹ لگ جائے تو اس کے بعد سپلیمنٹری لسٹ جو ہے نا وہ نہیں لگنی چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ موجودہ برسر اقتدار گروپ جو کہ اپنا پریزیڈنٹ بنانے کے لیے جا رہا ہے اور اپنے پاس اتنی اسٹرینتھ رکھتا ہے، ان کے پاس اتنے ووٹ ہیں، 21 ووٹ بنتے ہیں نا ان کے ٹوٹل، 13 پچھلے 7 یہ والے ڈال کے 20 اور ایک لیڈی سیٹ کے ساتھ 21 ووٹ ان کے پاس بن جاتے ہیں، اور آپ کے پاس 11 ووٹ ہیں، جس طرح کے 3 آپ کے پاس پچھلے ہیں، 7 اب آپ ابھی 8 آپ نے ابھی حاصل کیے ہیں، اور آپ کے پاس 11 ووٹ بنتے ہیں۔ جی جی، یہ بات کہاں تک اس بات میں صداقت ہے کہ آپ کے پریزیڈنٹ کے امیدوار عطا فرید کی کوئی ڈسکشن چل رہی ہے ان کے ساتھ، جی اگر آپ مجھے پریزیڈنٹ لے آئیں تو ہمارے اختلافات اور یہ چیزیں اور یہ 27 ووٹ اور یہ وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ یہ سب افواہیں ہیں، کوئی ہماری جو نا ڈیل نہیں ہو رہی، آپ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں؟ ڈینائی کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اے کا آپ نے الیکشن جیتا، جی جی، سی کا آپ نے نہیں جیتا، اے کا کس طرح جیت گیا آپ لوگ؟ کون سی ایسی آپ کے پاس چیز تھی جو اے کو سمجھانے میں آپ کامیاب ہو گئے اور سی والوں نے آپ کی بات نہیں سمجھی؟ دیکھیں بات تو سی والوں نے بھی سمجھی ہوئی ہے، اس میں کوئی فیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کا رزلٹ باہر آ رہا ہے، ابھی پورا آ جائے گا، جیسے یہ 27 ہے۔ اب ایسوسیٹ والوں نے جن کو سی سے اے میں کیا، ان کا غصہ تو بنتا ہے نا ان کا۔ دیکھیں ایک صرف وہ جو فیصلہ ہے نا جس پہ انہوں نے عمل درآمد کیا، وہ بھی اتفاق سے ہماری ایسوسیشن کا ہی ہے، اسٹینڈرڈ اسٹیل ایسوسیشن کا ہے، ہائی کورٹ میں ہوا ہے، کیونکہ وہ ہم نے اس کو فالو نہیں کیا تھا، وہ ایز اٹ از ڈی جی ٹی او کا جو ڈیسیژن تھا نا، ہائی کورٹ نے بھی وہی اس کو ایسے ہی رہنے دیا۔ تو باقی میرا خیال پاکستان کی کسی چیمبر نے اس کو فالو نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے، لیکن ایک وقت تھا یہ پچھتا رہے تھے کہ یار یہ تو ہم نے اپنے آگے خود ہی گڑھا کھود لیا۔ یہ مشورہ کس نے دیا تھا موجودہ رجیم کو؟ یہ نام لگاتے ہیں ہمارے لیڈر شیخ اسلم صاحب کا، جی انہوں نے مشورہ دیا تھا۔ اب یہ بات وہ جانتے ہیں یا یہ جانتے ہیں سچ ہے کہ نہیں؟ وہ تو سب کے سامنے یہ بات کرتے ہیں جی کہ وہ پوچھتے ہیں جی شیخ اسلم صاحب کدھر ہیں، ہم کہتے ہیں جی ایف آئی جی میں ہیں، تو انہوں نے کہا جی مجھے مشورہ بھی انہوں نے دیا تھا کہ مجھے بلکہ لا کے وہ ڈاکومنٹ بھی انہوں نے دیے تھے کہ جی یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو اس کے مطابق یہ بنتی، شاید اس وقت وہ ان کے قریب ہونا چاہ رہے تھے۔ بڑی بات ہے، ان کا مشورہ مان لیا انہوں نے۔
یہی میں کہوں گا نا بڑی بات شاید ہے. وہ اس وقت قربتیں بڑھ رہی تھی نا. قربتیں ہو سکتا بڑھ رہی ہوں یا یہ کوشش کر رہے ہوں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. کوشش کرتے ہیں گروپ ایک دوسرے کو توڑنے کی, یہ بھی کوشش ہو رہی ہو. موجودہ صدر جو ابھی آ رہے ہیں, جو آپ کے مد مقابل ون یونٹی نے میدان میں اتارے ہیں اور بظاہر جو نظر آ رہے ہیں کہ وننگ پوزیشن میں ہیں, ان کے پاس اچھے خاصے مطلب ڈیفرنس کے ساتھ آپ کے ووٹ ہیں, تو وہ اگر آ جاتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ وہ ایک تو آپ کی ایک تو شیخ برادری سے ہیں, کلاتھ مارکیٹ امبرائڈری مارکیٹ سے ہیں, اور ان کا طریقہ کار ایک تھوڑا سا اپنا ہے, بے شک ان کا کچھ سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, تو کوئی چیزیں اگلے سال آپ ہلانے میں کامیاب ہوں گے یا وہ دوبارہ آپ میں سے کسی کو اپنی طرف لے جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں برادریزم والا بندہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے. میں خود بٹ برادری سے میری پارٹنرشپ ہے کوئی 25 ایئر سے, ٹھیک ہے. تو ان کو دراصل نا صدر وہ چاہیے جو زیادہ نا تابع دار ہے. یہ ڈھونڈ کے وہ لے کے آئیں گے. میں آپ کے اگلے اسی میں سے ایک میں کوشچن کروں گا کہ آپ کی پارٹنرشپ بھی بٹ برادری کے ساتھ ہے, کیسے لوگ ہوتے ہیں یہ؟ میں تو اللہ کی مہربانی سے 100% مطمئن ہوں. کچھ لوگ آپ کے گروپ میں سے مطمئن نہیں ہیں. دیکھیں یہ تو ہر برادری میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. یہ آپ تھوڑی تھوڑی ان کو بھی بات سمجھائیں کہ ہر برادری میں اچھے لوگ ہر برادری میں ہوتے ہیں, لیکن نا کسی برادری میں کچھ ہو سکتا ہے کوئی فیلنگ زیادہ ہوتی ہو. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصل ایوب ہیں وہ ان کے زیادہ قریب ہیں, ان کی ہر بات مانیں گے. میرا خیال وہ ان کی ہر بات مانیں گے, اس لیے ان کو چوز کیا. وہ شریف آدمی ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی مجھے امید نہیں ہے کہ یہ صدر زیادہ دن رہ سکیں گے, کیونکہ جو فیصلہ ہے نا وہ قانون کے مطابق ہونا ہے. چیمبر کی ہسٹری میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ ایک دفعہ جو صدر بن گیا ہے دوبارہ اس کو اتار کے اور نیا صدر, کبھی آپ نے یہاں تک کہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ہسٹری میں کبھی ان کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد بھی نہیں آیا؟ نہیں, عدم اعتماد وہاں پہ قانون میں تھوڑا سا بہام ہے عدم اعتماد میں نا, کہ وہ نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے. وہ کوئی واضح نہیں اس میں لکھا ہوا. لیکن یہ بھی نہیں ہوا کہ سپلیمنٹری لسٹیں لگی ہوں. یہ نہیں ایگزیکٹو باڈی کا اختیار ہے جی, ایگزیکٹو باڈی ایک رات کو اور لسٹ نکال لے کہ جناب یہ بھی ووٹ بنتے ہیں 10. کبھی سی کوئی جیت جائے اور ایک کوئی جیت جائے. اب یہ ایگزیکٹو باڈی فیصلہ کر دے جی وہ مین ناز جو ہے نا ان کو کینڈیڈیٹ ہم نے بنایا تھا وہی صدر ہونے چاہیے. ایگزیکٹو باڈی پھر وہی فیصلہ کر دے نا. ایگزیکٹو باڈی تب ہے نا جب وہ ایگزیکٹو باڈی میں آئیں گی تو یہ ہوگا نا. اچھا یہ 65 ڈے والی بھی تھوڑی سی بات آپ سمجھ لینا وہ کیا چیز ہے. میں اس پہ بات کرنے لگا ہوں. مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کے موجودہ جو آپ نے جو میدان میں اتارے ہیں صدر عطا فرید, جی وہ A کلاس کے کینڈیڈیٹ ہیں. جی ٹھیک ہے. اور اس دفعہ جو صدر آنا ہے وہ A کلاس میں سے آنا ہے. بالکل ایسے ہی. اگر وہ اس دفعہ صدر نہیں بن پاتے, اگلا سال تو ان کے پاس ہوگا لیکن باری C کلاس کی ہوگی. جی کیا اس سے اگلے سال پھر الیکشن لڑیں گے؟ نہیں, وہ تو جو نا وہی 365 ڈے کا گیپ لینا پڑے گا ان کو, پھر وہ ایک ٹرنور کا. پھر اللہ جانے جب کب قسمت میں بنتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ قانون کیا کہتا ہے, 365 ڈیز, ایک سال, یا وہ ایک ٹرنور ایک الیکشن چھوڑنا پڑتا ہے؟ صرف وہ نا ایک الیکشن چھوڑنا پڑتا ہے. کلیریفیکیشن جو نا ڈی جی آفس نے دی دی, بلکہ ان کی اپنی ہے 2015 کی جو ہے نا اس میں ایک لیٹر پڑا ہوا ہے کلیریفیکیشن کا. تو وہ کیونکہ جب یہ پٹیشن تھی نا میں بھی گیا تھا اس کیس میں نا, تو اس ماہ بھی ڈی جی صاحب کہتے تھے یار یہ ان کا معاملہ ہے 365 ڈے کا, یہ تو پورا کرائیں نا. مجھے بھی سمجھ نہیں لگ رہی ایک سال کیسے پورا ہوتا ہے. پھر اس میں نے کہا جی سر مجھے آپ 2 منٹ کی اجازت دیتے ہیں. پھر ان کے وکیل نے کہا جی کہ نہیں ان کو اجازت نہیں ہے بولنے کی. میں سر میں 2 منٹ لوں گا, مجھے بس اجازت دے دیں تو میں آپ کے 365 ڈے پورے کر دوں گا. پھر ڈی جی صاحب نے مجھے کہا جی چلیں آپ بولیں. میں کہا جی سر مجھے یہ بتا دیں, ہم بھی آپ کو 2 منٹ کی اجازت دیتے ہیں, چلیں مہربانی آپ کی. میں نے کہا جی مجھے یہ بتا دیں کہ جو ایگزیکٹو ممبر 30 کو ریٹائر ہو رہا ہے, اس وقت بھی جو 30 کو ریٹائر ہو رہا ہے, کیا وہ جو نئے صدر ہے نئے صدر کے چناؤ میں اس کو ووٹنگ رائٹ ہے؟ ان کے وکیل صاحب کہتے ہیں جی نہیں ہے. میں کہا جی ایک دوسری بات یہ بتا دیں کہ اگر میں ایگزیکٹو ممبر ہوں, میں 30 کو ریٹائر ہو رہا ہوں, تو الیکشن تو آپ لوگ کروا رہے ہیں, میرے رائٹ 15 دن یا 12 دن شارٹ جو ہیں وہ آپ کھا رہے ہیں. میں تو نہیں الیکشن کروا رہا نا, آپ کروا رہے ہیں نا.
پھر ڈی جی صاحب نے کہا جی دیٹ واز ویلڈ پوائنٹ. پھر انہوں نے میٹنگ ختم کر دی. انہوں نے کہا جی اب 365 ڈے اب پورے ہو گئے ہیں, کیونکہ صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ 1 اکتوبر سے فرسٹ ڈے کاؤنٹ ہوگا. تو یہ انہوں نے نا اپنے پاس سے ہی وہ بات نکال لی جی 365 ڈے ہونے چاہیے. الیکشن شیڈول تو آپ جولائی میں دے دیتے ہیں. لیکن 365 ڈیز کیا کلیئر لا میں لکھے ہوئے ہیں؟ 1 سال لکھا ہوا ہے. 365 ڈیز نہیں, 1 سال لکھا ہوا ہے. 1 سال سے 1 سال کا مطلب ٹرنور ہی ہے. ایک الیکشن مس ہے, ایک الیکشن انہوں نے مس کیا. اس بات پہ تو میں بھی اس بات کو کہتا ہوں کہ جی واقعتاً ایسا ہی ہے کہ 1 سال جو مس کیا ہے انہوں نے, وہ ان کے 365 ڈیز بھی کمپلیٹ ہو گئے اور 1 ایئر بھی کمپلیٹ ہو گیا. اگر آپ الیکشن ہی 30 ستمبر کے بعد کراتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ 1 ایئر بھی اور 365 دونوں کمپلیٹ ہوتے ہیں. ایک ٹرنیور گزرنے کا مطلب 1 سال گزرنا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے اب شعیب بٹ صاحب ہے نا, وہ پریزیڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, اب نئے صدر بن بھی جائیں تو وہ 30 تک تو شعیب بٹ صاحب ہی ہیں نا صدر. اب دیکھیں 365 ڈے پورے ہو گئے نا. نہیں وہ تو پورے ہیں, آپ کی یہ بات, لیکن وہ دیکھیں وہ ایک الیکشن ٹیکٹس تھی ان کی. انہوں نے بیسیکلی آپ بڑی اسموتھلی جا رہے تھے, آپ کی بڑی پیس تھی, انہوں نے آپ کو ایک جگہ پہ انگیج کیا اور انہوں نے الیکشن کمپین اسی ویک کے اندر سٹرانگ کی. دوسرے لفظوں میں انہوں نے ہمیں دوسری طرف دھیان میں لگا دیا, انگیج کیا. تو آپ کیسوں میں لگے, ہم کمپین کر لیتے ہیں. انہوں نے کمپین کی اور انہی ڈیز کے اندر انہوں نے اپنے گروپ کو سٹرانگ کیا ہے, اپنے لیے ووٹرز, اپنے جو ایگزیکٹو ہیں ان کے لیے ووٹرز کے ساتھ جا کے ان سے ووٹ مانگے ہیں, اور مانگے صرف سی کلاس سے ہی ہیں. اس لیے اگر اے کے پاس جاتے تو تھوڑا وہ دیکھیں اس کے پیچھے نا بڑی کہانی ہے. ووٹر کو اب کئی ووٹر کہہ رہے ہیں جی ہمیں بلیک میل کیا گیا ہے, ہمیں مجبور کیا گیا ہے. دیکھیں کئی قسم کی سٹوریاں نکل رہی ہیں, آپ بھی سن رہے ہوں گے. آپ کے جو گروپ کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی چونکہ موجودہ جو پریزیڈنٹ ہے ان کا تعلق نون لیگ سے ہے, اور انہوں نے ایم پی اے بھی استعمال کیے ہیں, ایم این اے بھی استعمال کیے ہیں, اور وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر بھی ہیں, چیئرمین بھی ہیں, اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین بھی ہیں گیپکو کے. انہوں نے وابڈا کے ایکسین اور ایس ڈی او کو یوٹیلائز کیا ہے, جبکہ ہمارے ایک پروگرام میں انہوں نے یہ بڑی بات بے بانکے دہل کی. انہوں نے کہا جی میں نے دنیا پہ بھی یہاں پہ بھی حساب دے کے جانا اور اللہ کو بھی حساب دینا ہے. کوئی ایک ایم این اے, کوئی ایک ایم پی اے, کوئی وزیر ہمارا اگر یہ بات کہہ دے کہ میں نے کسی کو کہا ہو یا کسی کے پاس ہمارے لیے گیا ہو, ہاں انہوں نے یہ کہا جی میں مدثر نادر صاحب کے پاس گیا تھا ان کا ووٹ لینے کے لیے اجوا سٹی کا, اور اگر ایکسین ایس ڈی او کوئی بھی ہو اگر آپ میرا ثابت کر دیں تو میں سب کے سامنے بھگتنے کے لیے تیار. دیکھیں یہ تو ہمارا گروپ جو ہے نا انشاءاللہ باقی فورجری بھی ثابت کی ہے تو یہ بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ. باقی شعیب بٹ صاحب نے نا آپ کو آن ریکارڈ بھی کہا تھا کہ میں پورا انصاف کروں گا ایک سیٹ کے ساتھ, ایک بھی جو ہے نا غلط ووٹ نہیں ڈالوں گا. آپ نے خود جو ہے نا انٹرویو لیا ہوا ان کا, انہوں نے بانگے کیا کہتے ہیں دہل کی بات کہی ہے کہ یہ کہا تھا کہ جی اس کے بعد ہم نے کہا جی یہ فورجری والے ووٹ ڈالے گئے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک میں تو ادھر ڈی جی ٹی او صاحب کے پاس بھی نا ایک کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ ہماری ایسوسی ایشن میں وہ ایسوسیٹ کلاس میں ہے, اس کا ٹرن آؤٹ 3.9 ملین ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کون سا فارمولہ ہے, وہ چیمبر میں کارپوریٹ کلاس میں چلا گیا, ان کے پاس کون سا فارمولہ ہے. تو وہ اس کا جواب نہیں تھا, لیکن آفٹر آل وہ بھی ووٹ نکل گیا باہر فوجری کی وجہ سے. اچھا مجھے جو سمجھ آئی ہے نا آپ کی سی کلاس کے ہارنے کی اور ان کے جیتنے کی, آپ کو انہوں نے انگیج, آپ کی کمپین بڑی زبردست جا رہی تھی, آپ کے پریزیڈنٹ کا بیمار ہو جانا, اور اس کے بعد آپ لوگوں کی بڑی, آپ کے گروپ بہت زیادہ لوگ آپ کے ساتھ مل رہے تھے, ایسوسیشن آپ کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیٹ ہو رہی تھی, آپ کو انہوں نے انگیج کیا ہے کورٹ میں, آپ کو ڈی جی ٹی او کے اندر آپ کو انہوں نے انگیج کیا ہے الیکشن کمیشن میں, اور انہوں نے پراپر جتنا 1 ویک یا 10 دن کے اندر جتنا وہ کام کر سکتے تھے سی کلاس پہ انہوں نے کام کیا ہے. اور اس کے بعد اگر آ گئی اے کلاس کی باری, اے کلاس پہ آپ لوگ بہت زیادہ اسٹرانگ اس وجہ سے تھے کیونکہ آپ ڈیپتھ میں چلے گئے ہوئے تھے, آپ لوگ ان کانٹیکٹ تھے. انہوں نے کسی ایسے جو ان کا سٹیٹس ہے کہ وہ برانڈ کے لوگ ہیں اور وہ اتنی جلدی نیچے اے کلاس میں کسی کو کانٹیکٹ نہیں کرتے, اور وہ اپنی حد تک بھی سمجھتے ہیں کہ اے کلاس کے ووٹ آپ ہوں جا کے انہیں اے کلاس والے کو ووٹ منگی اس دکاندار کو, یہ ان کا سٹیٹس ہے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اے کلاس میں ان کے ہارنے کی وجہ نہ جانا, سی کلاس کا ووٹر کا ریونج لینا, اور الیکشن والا دن اے کلاس نے جو ان سے بدلہ لیا ہے
وہ آپ کی جیت کا سبب بنا ہے اور ان کی ہار کا سبب بنا ہے. لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جس طرح کہ میری بات آپ کے کسی کینڈیڈیٹ سے ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے سی کو، تو اس لیے ہم الیکشن پروسیس میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن جب اس کے بعد میں پتہ چلا کہ آپ کی طرف سے عطا فرید جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں صدر کے لیے، اور سینئر نائب صدر کے لیے عرفات اکرام ہیں، اور وائس پریزیڈنٹ کے لیے قمر دلبر جو ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں. بالکل 27 کو ان کا جو ہوگا 27 تاریخ کو منگلوار 27 تاریخ کو چناؤ ہے، چناؤ ہوگا، اور اے جی ایم کے اوپر جا کے پھر دوبارہ وہ جو ہے نا چیمبر کا سلطان چینج ہوگا. ایسی چیزیں کو سامنے دیکھیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے نا سی کلاس کا الیکشن ہم ہارے نہیں ہیں، چوری ہوا ہے، وہ چوری ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ قانون جو ہے نا اپنا راستہ بنائے گا. ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، ویسے جنگ نہیں ان سے لڑ رہے ہم. اچھا تو وہ قانونی جنگ میں انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سی کلاس، اگر آپ سی کلاس اور اے کلاس کے رفڑ سے نکل آتے ہیں، موجودہ پریزیڈنٹ آ جاتا ہے، پریزیڈنٹ اپنا کام کرتا ہے اور ٹینیور بھی پورا ہوتا ہے، پورے سال کے دوران آپ کے پاس ابھی جو کینڈیڈیٹس کی تعداد ہوگی وہ 8 ہوگی، 8 اور 3 11 لوگ آپ کے پاس ہوں گے. جی آپ 11 لوگ ویسی ہی جو ہے اپوزیشن کریں گے جس طرح پچھلے سال 7 کے ساتھ کی ہے، یا کچھ چینج لائیں گے؟ پچھلے سال آپ کے پاس 2 دفاتر تھے، اس دفعہ تو سیٹ بھی نہیں ہے کوئی. نہیں، دفاتر کو کوئی ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہے کہ آپ نے اپنا ڈیرا بھی تو جمانا ہے نا کہیں. دیکھیں دفاتر کو شعیب بٹ صاحب کہاں مانتے تھے، وہ بیچارے تو ڈی جی ٹی او کو لیٹر لکھ دیتے تھے کہ جی ہمارا بتائیں ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کوئی بات ہی نہیں سنی جا رہی. چیمبر کے صدر صاحب ہی جو کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ ہی ہر بات منوا رہے ہیں، نہ کوئی ان کو کوئی لسٹ مل رہی تھی، نہ ان کو کوئی فائلیں چیک کرنے کو مل رہی تھی. تو ہم انشاءاللہ اگر ہم اپوزیشن میں گئے تو پازیٹیو اپوزیشن کریں گے. کس طرح کی؟ پچھلے سال جیسی؟ پچھلے سال بھی اپوزیشن جو ہے وہ پوری ہمارے گروپ نے کی ہے. پورا ٹائی پہ آ رہا ہے، پروگریسو کام نہیں کیا آپ لوگوں نے. دیکھیں وہ چیمبر نے جو کیا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ مل کے کام کریں، ایک بزنس کمیونٹی کو کی بہتری کے لیے کام کریں، کچھ شہر کے لیے کام کریں، کچھ ایس ایم ای کے لیے کام کریں، کوئی بڑے پروجیکٹ لے کے آئیں، کوئی گورنمنٹ کو سجیشنز دیں، تاکہ آج کے اس دور میں جب بجلی مل نہیں رہی، ٹیکس ہمارے سر پہ ہے، پیٹرول اوپر جا رہا ہے، گجرانوالہ سے ایکسپورٹ آپ بڑھا نہیں سکے، ایکسپورٹ بڑھانے سے آپ نے والیوم بڑھا لیا ہے، ویٹ اس کا اتنا ہی ہے. سیالکوٹ نے وہاں پہ بڑے پروجیکٹس لے لیے، سیالکوٹ نے ایئرپورٹ وہاں پہ لے لیا، ڈرائی پورٹ وہاں پہ لے لیا، ہم آج تک موٹر وے نہیں لے سکے. 3 دہائیوں سے ہم یہ بات 3 سالوں سے ہم یہ بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں، موٹر وے آ رہی ہے، موٹر وے آ رہی ہے. مطلب دونوں جماعتوں کے اندر کاف لیگ بھی ہے، نون لیگ اس میں نون لیگ بھی ہے، اور ساری جماعتیں دونوں سائڈوں پہ بیٹھی ہے، ایک طرف الیکٹڈ ہے اور ایک طرف سلیکٹڈ ہے. بات یہ ہے نہ آپ لوگوں نے انسسٹ کیا کہ چلڈرن ہاسپٹل لیا جائے، نہ آپ لوگوں نے گجرانوالہ کے لیے ہاسپٹل لیا، نہ گجرانوالہ کے لیے کوئی ایسا منصوبہ. ایسے منصوبے گجرانوالہ کو دیے جاتے ہیں، وہ صرف خانہ پوری کی حد تک جو بھی وزیر اعلیٰ آتا ہے پھٹی لگا کے چلا جاتا ہے، ہمیں ایک لالی پاپ دے کے چلا جاتا ہے، کاغذوں میں وہ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. یونیورسٹی گجرانوالہ کو نہیں ملی. آج آپ کے اور ہمارے بہن بھائی بچے دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. گجرات والے ڈویژن علیحدہ لے گئے، یونیورسٹی وہ لے گئے، چلڈرن ہاسپٹل وہ لے گئے، ہارٹ کا ہاسپٹل وہ لے گئے، تحصیلیں وہ لے گئے. سیالکوٹ نے کیا لے لیا، حفظ آباد علیحدہ ہو گیا، یونیورسٹی ان کو مل گئی. گجرانوالہ کہاں پہ ہے؟ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر موجود ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ ایک ہاسپٹل کے علاوہ دوسرا کوئی بن سکا. چلڈرن ہاسپٹل یہاں پہ نہیں ہے. ہمارے بچے کیا کریں گے؟ دوسرے اضلاع میں جائیں گے، یونیورسٹیز میں جائیں گے، کیا کریں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی گجرانوالہ چیمبر کیا کرنے آتی ہے. یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کے لیے آتے ہیں، وہ آتا ہے وہ ایک ساتھ ایک نئی چیز دے جاتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ نئی چیز دے جاتا ہے. سیاست کے لیے نئی تو نئی چیز اکٹھی کی جاتی ہے. بالکل آپ نے نا، میں سمجھتا ہوں گجرانوالہ عوام کی صحیح ترجمانی آپ کر رہے ہیں. یقین کریں اللہ آپ کو جزا دے. لیکن یہ بھی تو سوچیں نا کہ جو ہمارے برسر اقتدار گروپ ہے وہ کتنے سالوں سے اس کے چیمبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہم دوسرے چیمبروں کی مثالیں بھی دیتے ہیں. تو یہ کردار ان کو کرنا چاہیے نا. اگر ہم سارا سال اپوزیشن کو ڈی گریڈ کرنے میں گزار دیں گے تو پھر یہی رزلٹ نکلیں گے نا جو نکل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چیمبر کے اندر سیاست جو ہے نا وہ صرف 2 مہینے کی ہونی چاہیے. 1 مہینہ الیکشن والا اور 1 پہلے والا. باقی 10 مہینے آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جڑ کر شہر کی بہتری کے لیے کام کریں، ایس ایم ای کی بہتری کے لیے کام کریں، گورنمنٹ کو سجیشنز دیں، برج بنے، ان سے کچھ چیزیں شہر کے لیے لے کے آئیں. آج ہم لاہور جا کے تعارف کراتے ہیں نا کسی چیز میں تو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے پاس پی یو جی سی ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام چینج کر دیا گیا تھا.
کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم مطلب سٹار کے طور پہ دکھا سکیں کہ یار یہ ہمارے شہر میں ہے، کھان پین تو علاوہ؟ میں بھی اب آخر میں بتا دوں آپ کو، جی اگر گجرانوالہ چیمبر میں انشاءاللہ ہمارا پریزیڈنٹ آتا ہے نا تو وہ فل پاوروں میں ہوگا. جو ان کا پریزیڈنٹ آئے گا نا، اب آپ دیکھ لیجئے فل گا، پاور میں سٹنگ پی کر آئے گا. وہ سٹنگ پی کے آئے گا، بزنس کمیونٹی کے کام کرے گا. کوئی بالکل کسی کے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بندہ کوئی کہے سنے میں بھی نہ آئے کسی کے، یعنی کہ وہ پورا اپنے فیصلوں میں آزاد ہوگا. جو بزنس کمیونٹی کے فیصلے نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا، انہوں نے تو جناب اس کو جو کہنا ہے بیچارے کو اس نے وہی کرنا ہے. میرا نہیں خیال کہ شعیب بٹ ڈکٹیشن لیتا ہوگا. شعیب بٹ صاحب جو ہے نا، اب انہوں نے اپنا کام کیا تھا، وہ ایک سیاسی لوگ تھے، وہ سیاسی کام کر گئے، اپنا کام پورا کر لیا. آپ کے صدر سیاسی نہیں ہے؟ ہمارے صدر سیاسی نہیں ہے، وہ زیادہ وہ آپ کا صدر آتا ہے کیا کریں گے؟ کیا فارمولہ ہے آپ کے پاس؟ شہر کو کیا دیں گے؟ انشاءاللہ جو محرومیاں ہیں شہر میں وہ پوری ہم کوشش کریں گے کہ وہ نہ ہوں. یہ تو شہر ویسے جب آئے گا پھر ہم جو کہیں گے انشاءاللہ وہ کریں گے. آپ کے منشور میں تو کوئی چیزیں شامل ہونی چاہیے کہ ہم یہ کریں گے. سر ہمارے منشور میں شامل ہے یہ چیزیں کہ ہم گجرانوالہ کی شہر کی ترقی اور بزنس کمیونٹی کی ترقی کے لیے جو بہتر سے بہتر ہو سکا ہم کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ واقعی چینج آئی ہے، تو اب جو اب ہونے جا رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کیسے سال گزرتا ہے. ناظرین میرے ساتھ موجود تھے غلام حسین جج صاحب. میری پریڈکشنز یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح کے 27 ووٹ اور 365 ڈیز ایک سال کی چیزیں لے کر پچھلے 2 ماہ سے یہ سیاست چل رہی ہے، اگلے 10 ماہ بھی ایسے ہی ہوں گے، اور 2 ماہ کا پھر اگلے الیکشن کی تیاری ہوگی. باتیں بہت سی ہوئیں، جج صاحب نے بڑی پازیٹیو باتیں کی کہ ان کا کہنا ہے کہ میرا گروپ آئے گا تو شہر کے لیے کام کرے گا. جو اس وقت رجیم ہے وہ کہتی ہے ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے. آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں، میں نے بہت سی چیزوں کا ڈسکس کیا، کوشش کی کہ آپ کے حقوق پہ، آپ کی چیزوں کی، آپ کی ایسی چیزیں جو میرا شہر محروم ہے اس پہ بات کر سکوں. اگر کوئی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت.